وہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر کسی کے دل میں بسنا ہو، گھر بنانا ہو تو چارپائی گھر سے لے کے جانی پڑتی ہے یا دل میں پہلے سے موجود ہوتی ہے؟ ماضی میں جتنے عاشق، شاعر، سائنسدان پیدا ہوئے ہیں، سب نے چاند سے محبت کی ہے، چنانچہ سورج کی ناراضگی تو بنتی ہے، لہذا بھگتنا تو پڑے گا۔ ایک نوجوان قبر کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، کبھی سوچتا ہوں خودکشی کر لوں۔ 1 سال پہلے میں کتنا خوش تھا اور پھر سب تباہ ہو گیا۔ جب تک تم زندہ تھے میں کتنا خوش تھا، تم کیوں مر گئے؟ کسی نے پوچھا، یہ آپ کا کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میری بیوی کے پہلے شوہر۔ پاکستان کے زیادہ تر شہروں میں ٹھنڈی ہواؤں، شدید آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا کوئی امکان نہیں ہے۔ عوام چپ چاپ گرمی برداشت کریں، طبیعت زیادہ گھبرائے تو ٹن کرا لیں، اعلان ختم ہوا۔ سردیوں میں سورج کو آوازیں دیتے ہیں کہاں ہو؟ 3-4 مہینے بعد قریب آ کر سورج نے پوچھ ہی لیا، دس کی گلے سجنا۔ امی نے کہا، اگر تم نے یہ ٹنڈے نہ کھائے تو مجھے امی نہ بلانا۔ میں نے کہا، اچھا بہن، میں سونے جا رہی ہوں۔ اب اتنی سی بات پر جوتی مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بیوی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن لڑائی کے بعد چین سے سویا ہوا شوہر اس سے کبھی برداشت نہیں ہوتا۔ بیرون ملک ایک ٹرین میں ایک پاکستانی اور ایک ہندوستانی ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ایک خوبصورت اور ایک عام سی۔ اچانک ٹرین ایک سرنگ میں داخل ہو گئی اور گپ اندھیرا چھا گیا اور چٹاخ کی ایک زناٹے دار آواز گونجی۔ جب دوبارہ روشنی ہوئی تو ہندو اپنا سرخ گال لیے نشان حیرت بنا ہوا تھا اور چاروں کچھ یوں سوچ رہے تھے، عام لڑکی، ضرور اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس خوبصورت لڑکی کو چھیڑا ہوگا اور اس نے تھپڑ جڑ دیا ہوگا۔ خوبصورت لڑکی، اس نے اندھیرے میں مجھے چھیڑنے کی کوشش کی ہوگی مگر غلطی ہو گئی اور عام لڑکی سے تھپڑ کھا لیا۔ ہندو، پنگا سالے پاکستانی نے لیا ہوگا لیکن اندھیرے میں چماٹ مجھے پڑ گئی۔ پاکستانی، یا اللہ، ایک سرنگ ہور آوے تا ادھا دوجا پاسا بھی لال کراں۔ بیوی شوہر سے، کیا کر رہے ہو؟ شوہر، عزت کی ڈور کو الجھنوں کی جکڑ اور کشمکش سے آزاد کر رہا ہوں۔ بیوی، مطلب؟ شوہر، پاجامے کے ناڑے کی گاٹھیں کھول رہا ہوں۔ بیوی، ہوا میں محو پرواز ہو کر شکم پری و لذت دہن کے لیے شیر منجمد شتاب لے کر آؤ۔ شوہر، مطلب؟ بیوی، جلدی سے
جا کر دہی لے آؤ کہ کھانا کھا سکیں۔ وڈا آیا ایم اے اردو۔ وقار اپنے امریکہ کے دورے کے دوران بینکاک ایئرپورٹ پر رکنے کا اتفاق ہوا۔ وہاں فرانس کی دوشیزہ رانیہ مل گئی۔ پوچھا کس ملک سے ہیں؟ وقار صاحب نے کہا پاکستان سے۔ رانیہ نے فرط جذبات سے وقار صاحب کے ہاتھوں کو چوم لیے اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ہچکیوں کے دوران بڑی مشکل سے بولیں، آپ کے ملک کی چرس بہت خالص ہوتی ہے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔